ہم تربیتی پروگرام کے اس دوسرے سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا محترم حافظ عبید اللہ علوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور درس قرآن سے پروگرام کا آغاز کریں۔ حافظ صاحب کا موضوع ہے آسمانی بلائیں اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں اور ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ حافظ عبید اللہ علوی۔ نحمدك يا رب العالمين بمجدك بالوجد الثناء يا أحكم الحاكمين بجدك تعالى حق بربوبيتك التخليق أحسن الخالقين نسلم ونسلي على سيد المرسلين المبعوث بآيات رب العالمين المرسل إلى الأسود والأحمر قائد الحر المهجرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہم انہیں اس سے مزہ چکھاتے ہیں ان کے بعض برے اعمال کی وجہ سے، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو زمین پر چل پھر کر دیکھو، پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا انجام کیا ہو چکا ہے، ان میں اکثر مشرک تھے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں۔
تاکہ ایمان لانے والے اور عمل صالحہ کرنے والے لوگوں کو اللہ اپنے فضل سے جزا دے۔ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ عزیزان محترم، میں نے سورہ روم کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بحر کے اندر اور بر کے اندر جتنا بھی فساد رونما ہوتا ہے، اس سارے فساد کو رونما ہونے کے پیچھے جو وجہ ہے وہ انسانوں کے اپنے کرتوت ہیں، ان کے اپنے اعمال ہیں، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ ان کو یہ دن دکھاتا ہے۔ کائنات کا سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اس نظام کو چند قوانین کے تحت اس نے چلا دیا ہے۔ اب جب ضرورت پڑتی ہے تو اللہ اپنے غیبی قوتوں کے ساتھ اور اپنی فوجوں اور اپنے لشکروں کے ساتھ اس نظام کو درہم برہم کر دیتا ہے۔ اور یہ نظام درہم برہم کیوں ہوتا ہے؟ اس کے جو اسباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں، حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا معاشر المہاجرین خصال خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن۔ اے مہاجرین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے مہاجرین، جب 5 چیزیں تمہارے اندر رونما ہو جائیں گی، 5 خصلتیں تمہارے اندر آ جائیں گی، اور میں اللہ سے اس کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر آئیں، اور جب وہ تمہارے اندر وہ رونما ہو رہی ہوں تو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس وقت میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها۔ جب کسی قوم کے اندر فحاشی اور برائی عروج پر پہنچ جاتی ہے، علی الاعلان، وہ اپنی برائیوں کا اعلان کرنے لگ جاتے ہیں، چھپ کر کرنے کی بجائے لوگوں کے سامنے آ کر بڑے فخر سے اپنے گناہ کو بتاتے ہیں۔ جب تم ایسا کام شروع کر دو گے، الا فشا فیہم الطاعون، اللہ کی طرف سے پھر طاعون کی بیماری تمہارے اوپر اتار دی جاتی ہے۔ والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم مضوا الذين مضوا، یہ ایسی بیماری، ایسی اللہ اور بیماریاں نکالے گا کہ تمہارے اسلاف نے ان کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے اور تم نے کبھی اس کا ذکر بھی نہیں سنا ہوگا۔ ایسی بیماریاں اللہ تمہارے اوپر پھر لے آئے گا۔ اور آج کے معاشرے کے اندر آپ یہی دیکھ رہے ہیں کہ فحاشی اس قدر عروج پر ہے کہ اسلامی ملک کے اندر فحاشی کے اوپر اس کو روکنے کے لیے جب کوڑوں کی سزا کی بات کی جاتی ہے تو پوری کی پوری پارلیمنٹ انکار کر دیتی ہے۔ اس کو پھانسی کی سزا کے لیے کہتے ہیں تو وہ انکار کر دیا جاتا ہے۔ اور ہر طرف ہم یہ جانتے ہیں، اخباروں کے اندر یہ باتیں بھری پڑی ہیں کہ کس طرح بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ساری فحاشی جو ہو رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ایسی بیماری آئے گی کہ تمہارے بڑوں نے بھی اس کا نام نہیں سنا ہوگا۔ اور آج بدقسمتی کے ساتھ ہم ایسے دور کے اندر ہیں، ایسی بیماریاں آئے دن آئی رہتی ہیں کہ جسے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ہمارے اسلاف نے ایسی بیماریاں دیکھی نہیں تھیں، اور عجیب نام دیکھ رہے ہیں۔ کبھی ڈینگی آ جاتا ہے، کبھی کوئی نزلے کی ایسی بیماری آ جاتی ہے جو جانوروں سے پھیل رہا ہے، اور کبھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کرونا کی صورت میں کچھ ایسی بیماریاں رونما ہو رہی ہیں جو ہمارے بزرگوں نے بھی نہیں دیکھی اور ان کے نام بھی ہم نہیں جانتے۔ نئی بیماریاں اس وجہ سے آ رہی ہے کہ فحاشی عروج پر ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ ناپ تول میں جب کمی کر دو گے، پھر ناپ تول کی کمی کی اللہ یہ سزا دے گا۔ حالانکہ پہلی امتوں کے اندر آپ دیکھ چکے ہیں، قرآن مجید میں آپ پڑھ چکے ہیں، شعیب علیہ السلام کی قوم نے ناپ تول کے اندر کمی کی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عذاب سے درکنار کر دیا۔
ان کے اوپر عذاب بھیج دیا صرف ناپ تول کی کمی کی وجہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اب جو اس امت پر شکل ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ اس طرح کی رسوائی لے آئے گا اور تمہارے اوپر ایک ایسا حکمران بٹھا دے گا جو تمہارے ساتھ ظلم کرے گا، وجور السلطان علیہ، اور تمہارے اوپر بادشاہوں کو ایسا مسلط کیا جائے گا جو ذلیل اور رسوا ہوں گے اور وہ تمہارے اوپر حکومت کرنے لگ جائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہوگا کہ ہم ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا قطر من السماء، اگر تم زکوٰۃ کو روک لو گے تو اللہ تمہارے اوپر آسمان سے گرنے والا ہر قطرہ روک لیتا۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمَطَّرُوا، اور اگر اللہ کے باقی مخلوقات نہ ہوتی جو اس کا ہر وقت ذکر کر رہی ہیں، کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، دنیا کی ہر چیز ایسی ہے کہ جو جانتی ہے کہ اس کو کیسے تسبیح کرنی ہے، اس کو کیسے نماز پڑھنی ہے۔ دنیا کی ساری مخلوقات اللہ کے تابع ہیں، اللہ کا حکم بجا رہی ہیں۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمَطَّرُوا، اگر وہ نہ ہوتے تو تمہارے اوپر ایک قطرہ بھی اللہ بارش کرتا۔ وَلَنْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْدَ رَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو کیا ہوا عہد ہے اس کو مت روکنا، اور اگر تم روکو گے إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ، اگر اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد نہیں نبھاؤ گے پھر اللہ سبحانہ و تعالی غیر سے تمہارے اوپر حکمران لے آئے گا جو تمہارے دشمن ہوں گے، من عدوکم، وہ تمہارے دشمن ہوں گے اور تم پر آ کر حکومت کریں گے۔ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ، وہ اٹھا لیں گے وہ سارا کچھ جو تمہارے ہاتھوں میں بھی ہوگا۔ آج یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے پاس حکمران باہر سے بن کر آتے ہیں، وہ امپورٹ کیے جاتے ہیں، جی یہ فلاں جائے گا اور پاکستان کا وزیر اعظم بننے جا رہا ہے، ورلڈ بینک کا آرڈر چلے گا، وہ کہیں گے جیسا کہیں گے ویسی ہماری معیشت بنے گی، وہ جیسا کہیں گے ویسی ہمارا تعلیمی نصاب ویسا بنے گا، وہ جیسا آپ کو کہتے جائیں گے آپ کو ماننا ہے، کہیں بھی آپ نے اگر نہ کر دی تو وہ فوراً روک دیں گے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے آپ نے جو اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد تھا اس کو توڑ دیا ہے۔ اب اللہ بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گا کہ جو ذلت کی آخری رسوائی اور آخری حد ہوگی وہ آپ کے دشمنوں میں سے ایک آدمی کو آپ کے اوپر حکمران بنا دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا گئے اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دینکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سودی کاروباروں میں لگ جاؤ گے اور بیلوں کی دموں کو پکڑ کر کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ گے، دین کے لیے جو محنت کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تمہارے اوپر اس وقت ذلت لے کر آئے گا، لا ينزع حتى ترجعوا الى دینکم۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ذلت اور رسوائی ختم نہیں ہونے کی جب تک تم واپس اللہ کے دین کی طرف نہیں پلٹو گے۔ تو یہاں بھی وہی فرمایا جا رہا ہے کہ ولا ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو عہد کیا ہے اس کو مت توڑنا، اگر تم اس عہد کو توڑ دو گے تو پھر اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی لے آئے گا اللہ۔ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَتَخَيَّرُوا فِي مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور اللہ کی کتاب کو اگر پس پش ڈال دو گے، اللہ کے نظام کو، اللہ کے حکم کو اگر پس پش ڈال دو گے تو اللہ یہ تمہارے اوپر ذلت لے کر آئے گا کہ تمہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دے گا، اور پورے کا پورا معاشرہ میرا اور آپ کا اسی ذلت کے اندر مبتلا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہم گتھم گتھا ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، کہیں فرقوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر مسلمانوں کے اندر بات کریں تو الگ الگ فرقوں کے اندر پھر الگ الگ سوچیں ہیں، اور ہر ایک دوسرے کو کافر اور کافر کہے جا رہا ہے، اور ایک دوسرے پر اس طرح ہم دست بر گریباں ہیں کہ دوسرے کی طرف دوسرے کو مسلمان تو سمجھنا درکنار، ہم ان کو مسلمان تو نہیں انسان بھی نہیں سمجھ رہے۔ عزیزان محترم، یہ سارے کا سارا اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا ہے، اور جب اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیں گے تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، اور پھر اللہ یہ عذاب دینے کے بعد اللہ کیوں عذاب دینا چاہتا ہے؟
اللہ یہاں پر فرماتا ہے، جو آیت میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ روم کی 41 نمبر آیت، اللہ فرماتا ہے جب تم یہ جو دنیا کے اندر فساد دیکھ رہے ہو، زمین کے اوپر اور سمندر کے اندر جتنے عذاب آ رہے ہیں، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، انسانوں کو ہم اس لیے دکھاتے ہیں کہ واپس پلٹ آؤ، تمہیں واپس اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، ہم تم کو یہ عذاب ہر سال بھی دکھاتے ہیں اور سال میں 2 بار بھی دکھا دیتے ہیں، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ ثم لا يتوبون، پھر بھی تم توبہ نہیں کرتے ہو، ولا هم يذكرون، پھر بھی تم اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہو۔ اور عزیزان محترم، اگر ہم ان چیزوں سے باز نہیں آئیں گے تو پھر اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ وہ کافروں سے بھی زیادہ ہمیں سزا دے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں، تمہیں جو عذاب دینے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دون العذاب الاکبر، اللہ بڑے عذاب سے تمہیں پہلے چھوٹے عذاب سے میں مبتلا کر دے تاکہ واپس پلٹ آؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کے ساتھ پھر اپنی طرف اپنی توبہ لے کر آؤ اور توبہ نصوحہ لے کر آؤ، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی طلب کر کے اللہ سے صرف یہ کہو کہ یا اللہ آئندہ کی زندگی کے اندر میں وہ گناہوں کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہی دن دکھائے گا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، پھر تم مومن بن جاؤ گے تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے دنیا میں سب سے زیادہ اعلیٰ ہونے کا جو مقام ہے وہ تمہیں دوبارہ مل جائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوں کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے درمیان ہیں ان کو میں عذاب نہیں دینے والا، ان کو غرق نہیں کرنے والا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عبادات اور وہ ریاضات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا اللہ کے ساتھ، اس کے بدلے میں اللہ نے اپنے نبی سے یہ وعدہ کیا کہ جب تک آپ ان کے درمیان رہیں گے میں ان کو کوئی عذاب نہیں دینے والا۔ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ علیین میں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بعد آنے والوں کے لیے اللہ کیا فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اگر یہ بچنا چاہتے ہیں اور اللہ کے عذاب کو دور کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ اس طرف دیکھیں، صالح علیہ السلام کی، یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی، یونس علیہ السلام کی قوم جو تھی اس نے اللہ کے ساتھ پختہ عہد کر لیا تھا کہ یا اللہ تیرے نبی کو ہم نے ناراض کر دیا ہے، ہم معافی مانگتے ہیں۔ یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ اب ان پر عذاب آنے والا ہے، پھر عذاب نہ آیا، اس وجہ سے نہ آیا کہ ان سب نے مل کر اللہ سے توبہ کر لی۔ آج بھی اللہ سے مل کر توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت قوم اگر ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ وہ دن ہمیں ضرور دکھائے گا کہ جسے ہم صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں کا عروج ایسا ہوا کرتا تھا، وہ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر وہ دوبارہ دن لے آئے گا۔ لیکن اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ قوم نوح کی طرف بھی دیکھ لیجئے، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسِرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ۔ اللہ کہتا ہے کافروں کو پھر میں ایسی سزا دیا کرتا ہوں، آسمان سے اللہ نے نہر نکال دی، آسمانوں سے تو بارش برستی ہے، عذاب جب آتا ہے تو پھر اللہ نہر نکالا کرتا ہے، نہر کی صورت میں پانی برسا تھا اور قوم غرق ہو گئی تھی۔ اور پھر وہ اللہ کہتا ہے کہ وہ قوم عاد اور قوم سمود کی ذرا ذکر کرو نا، وہ جو کہتے تھے من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ کون ہے قوت کے اندر۔ پھر اللہ کہتا ہے فارسلنا الریاح، وہ پھر اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا 7 لیال و 8 ایام خصوما فطر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ پھر اللہ نے ان کے اوپر ایسا عذاب بھیجا تھا جو اللہ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حکمرانی ہم نے ان کو دی تھی، ایسے وہ زبردست تھے، جسم کے حوالے سے، عقل کے حوالے سے، ٹیکنالوجی میں اتنے اعلیٰ تھے۔ اللہ کہتا ہے ایسی میں نے کوئی قوم نہیں بنائی تھی، لیکن اللہ نے پھر جب ان کو عذاب دیا اس کفر کی بدولت کہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد بھول گئے تھے، تو اللہ کہتا ہے کہ ہوا کو میں نے حکم دیا 7 راتیں چلی اور 8 دن چلی، اور جب پھر وہ ان کو دیکھا گیا تو ایسے ہو گئے جیسے کھجور کا تنا اندر سے کھا لیتی ہے دیمک اس کو اور وہ خالی ہو جاتا ہے، ایسے خالی کر دیا۔
ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو تہ تیب کر دیا۔ آج بھی اگر مسلمان ہوش نہیں کریں گے عزیزان محترم تو اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برسے گا، اور یہ اللہ کی سنت ہے۔ جب لوگ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی طلب نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، اللہ پھر یہ کہتا ہے کہ پھر ان کو میں ویسا ہی کروں گا جیسا کفار کے ساتھ میں سلوک کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ ان سارے عذابوں سے بچائے اور ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اگر ہم توبہ کرتے رہیں گے تو اللہ کی رحمت ہم پر برستی رہے گی، ورنہ ہم بھی ان کفار کی طرح مغضوب ٹھہریں گے، دنیا کا بھی عذاب چکھنا پڑے گا، آگے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہمیں ان کے ساتھ حشر فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور آخرت میں ہمارا صالحین کے ساتھ ہمیں محشور فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔